یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اگر خان صاحب ایک پیغام آ کر دے دیں تو تاکہ وہ جواب جو الزامات لگا رہے ہیں ان کا منہ بھی بند ہو جائے گا، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ہم کھڑے ہیں نا جی، خان صاحب کا کیا کرے؟ نہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے یہاں۔ سارے سینیٹر صاحب کھڑے اوپر ہے۔ خان صاحب ابھی موجود ہیں؟ بالکل موجود ہے۔ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست کون سے الزامات؟ کہ عمران خان صاحب یہاں نہیں موجود، وہ چلے گئے۔ بالکل یہاں پر ہیں، اگر وہ نہ ہوتے ہم بیوقوف ہیں، یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ جی یہاں پر اس وقت یہ ورک ہے جی اس وقت یہاں موجود ہیں سیف اللہ نیازی صاحب، ان سے بات کریں گے، تھوڑا سا سائڈ پہ جی۔ سیف اللہ نیازی صاحب، ایک تو آپ نے جواب دے دیا کہ خان صاحب یہیں پر موجود ہیں، تو آپ کیا عوام کو میسج دینا چاہیں گے اور کیا امپورٹڈ حکومت کو میسج دینا چاہیں گے؟ میں امپورٹڈ حکومت کو تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل بوکھلا گئے ہیں، اور جو یہ افواہیں پھیل رہی ہیں اس طرح کی کوئی احمقانہ حرکت یہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ کریں گے تو ان کو تحریک انصاف جو جواب دینا ہے وہ دے گی انشاءاللہ، اور عوام کو میں یہی کہوں گا کہ وہ تکڑے رہیں، اور خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو نکل آئیں یہاں پہ اسلام آباد میں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ اس وقت جو ہے وہ جب ہم 10 بجے آئے تھے تو تقریباً 50-100 لوگ یہاں پر موجود تھے، اور ایسا ایک اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ پولیس کی طرف سے کچھ موومنٹ کی گئی ہے اور اس طرح کا تاثر دیا گیا ہے کہ شاید جو ہے وہ کسی بھی وقت کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اب جو ہے وہ پوری طرح جو صورتحال ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی پہنچی ہے، اور اس وقت جو ہے بڑی تعداد کے اندر آپ یہ ویژول دیکھ سکتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان پہنچے ہیں اور آپس کے نعرے بازی ہو رہی ہے۔ اوپر پورا ایک جو ہے وہ یہاں راستہ روک دیا گیا ہے، دوسری طرف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو یہاں پر ایک خبر جو ہے وہ چلائی گئی کہ شاید، اور یہ جیو نے انیشیٹ کیا اور پھر اے آر وائی پر بھی بتایا گیا چلی ہے کچھ، اور جو ہے وہ خبریں چونکہ یہاں بہت ساری فیک پھیلائی گئیں کہ شاید عمران خان بنی گالہ میں موجود نہیں ہے۔ تو آج جو پہلے میں نے 10 بجے خبر دی تھی کہ خان صاحب کو راولپنڈی میں کہا گیا تھا کہ آپ پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر رہیں، چونکہ کل جلسہ بھی ہے کے پی کے اندر، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا، اور انکار کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا جو بھی ہوگا بنی گالہ کے اندر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ اس وقت بنی گالہ کے اندر تھوڑا سا آپ کو جو صورتحال ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں فیضان اشرف صاحب، صحافی ہیں۔ فیضان بھائی، جب ہم 10 بجے آئے تھے تو تھوڑے سے لوگ تھے، اب آپ نہیں دیکھ رہے ہزاروں لوگ ہیں، تو اس صورتحال میں کیا اسلام آباد انتظامیہ کوئی حماقت کرے گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں کرے گی، اور جو اس ٹائم آپ عوام میں جوش اور ولولہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اسلام آباد پولیس کیا رینجر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کے سامنے جب آپ آئے ہیں رینجر بھی آئی ہے، پھر وہ چلی گئی ہے۔ یہ جو علاقہ ہے بنی گالہ کا، یہ اسلام آباد سے ذرا تھوڑا ہٹ کے ہے، لوگ یہاں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کبھی بھی ایسا رش دیکھنے کو نہیں ملا اس ٹائم رات کے اس پیر، لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام میں جوش اور جذبہ کتنا ہے۔ جب میں آیا تھا تو آدھی عوام تھی، ابھی مجھے آئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور عوام ڈبل ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے دن بڑھ رہا ہے تعداد بڑھ رہی ہے۔ ان کا شاید یہ پلان تھا کہ اذانوں کے ٹائم یا صبح ٹائم ہم آئیں گے اور آرام سے اب کارروائی کریں گے اور نکل جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے یہ سارا کچھ کرنا، یہ یہاں سے کراس کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ 25 مئی والا ان کو یاد ہے، وہاں پہ بھی عوام نے رجسٹ کیا تھا، اب بھی عوام رجسٹ کرے گی، یہ وہی عوام ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ عوام میں موجود ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عوام ان کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، مراد سعید ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، اور آ جا رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نارمل صورتحال ہے، اور اسلام آباد پولیس یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال چونکہ تبدیل ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو موومنٹ بظاہر کی گئی تھی پولیس کی طرف سے وہ ایک مرتبہ رک گئی ہے، اور اب اسلام آباد پولیس کو پوری طرح میں سمجھتا ہوں آج تحریک انصاف نے گھما کے رکھ دیا ہے، اور خان صاحب کا ایک ایسا تاثر بنانا کہ شاید وہ بنی گالہ کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ چونکہ بنی گالہ کے اندر ہی موجود ہیں، اور یہ جیو نیوز اور جنگ نیوز کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس کے اندر فیک نیوز پھیلانے کے اندر وہ ماہر ہیں۔ اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں، یہ چونکہ عمران خان چوک ہے
اور اوپر آپ جاتے ہیں تو خان صاحب کی رہائش گاہ کی طرف پہلا بیریئر آتا ہے، اس کے بعد آگے جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں دوسرا بیریئر ہے. اور کل ہی ہماری چونکہ ان سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی اور پوری جو ڈیٹیل ہے انہوں نے بتائی تھی کہ ایجنڈا کیا ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر فرسٹ لائن جو لیڈرشپ ہے، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن، یہ لیئرز بنائی گئی ہیں اور اس کی باقاعدہ ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے. اور آج ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک اجلاس بھی ہوا ہے زوم پر، جس کے اندر سیاسی لیڈرشپ موجود تھی. اور اگلا جو لایا عمل اگر خان صاحب کی گرفتاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہو جاتی ہے یا نظر بند کر دیا جاتا ہے، ممکن ہے بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے، اس طرح کی بھی افواہیں ہیں. تو پھر اگلے جو لیڈرشپ ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا کریں گے، یہ ساری حکمت عملی جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے. تو یہ تقریباً اس وقت رات کے 2 بجنے والے ہیں جب یہ ڈیٹیل 1 بج گیا ہے اور اس سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چونکہ آج پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے طور پر پیغامات دیے. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا بہت زیادہ فیک نیوز آج وہ چلی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا، اور تمام ڈی ایس این جیز میڈیا کے نمائندگان بھی یہاں پر پہنچے ہیں، عام عوام جو ہے وہ بھی پہنچی ہے. تھوڑا گاڑیوں کی لائن یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں، پیچھے تک جیم ہو گیا اور لوگوں نے یہ راستہ آپ یوں سمجھیے کہ بلاک کر دیا ہے. تو یہ ایک ایجنڈا بظاہر نظر آ رہا تھا، اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ کامیابی نہیں ملے گی. میرے پاس ایک ابھی مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ خان صاحب ابھی بنی گالہ موجود ہیں. جیو نیوز جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، پہلے میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ خان صاحب بنی گالہ موجود نہیں ہیں، لیکن ابھی مجھے ایک اتھینٹک سورس نے بتایا کہ خان صاحب اندر موجود ہیں اور وہ آرام فرما رہے ہیں. صبح وہ اٹھ کے جلسے کے لیے نکلیں گے. ہاں، یہ بات چونکہ بہت اچھی آپ نے کی ہے. درمیان میں کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کی گئی، لیکن 10 بجے کی ویڈیو کے اندر یہ ڈیٹیل ہم دے بھی چکے ہیں. تو بہرحال آپ نے اچھی انفارمیشن دی ہے. رضی طاہر صاحب بتائیے، اب صورتحال تو تبدیل ہو گئی ہے. جو صورتحال ہم تو 10 بجے سے یہاں موجود ہیں، اس وقت تو چند 100 کے لوگ تھے اور ابھی تو دور تک گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور یہاں پہ بھی ہزاروں لوگ ہیں اور جو گیٹ ہے بنی گالہ کا وہاں پہ بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پرجوش ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان موجود نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ کہنا ہے اسد کیسر صاحب کا کہ عمران خان صاحب بنی گالہ کے اندر موجود ہیں. اس وقت وہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، کارکنان کو دیکھ رہے ہیں، اور کسی قسم کا بھی اگر کوئی ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان کی گرفتاری کا تو یہ کارکنان نہیں ہونے دیں گے. اچھا، مجھے یہ اندازہ تھا کہ انم شیخ جو ہے وہ صرف ٹویٹر پر ایکٹیو ہوں گی اور یہاں نہیں پہنچیں گی، لیکن ابھی وہ پہنچ گئے ہیں. تو آپ کا تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آپ پہنچ نہیں پائیں گی. کیا دیکھ رہے ہیں ماحول؟ گوندل صاحب دیکھیں، میری بات سنیں. یہ جو اس وقت جو مومنٹ چل رہی ہے نا پاکستان پہ، یہ بڑی ڈیفائننگ مومنٹ ہے. آج ہسٹری بن رہی ہے. آج ہم وہ وٹنس کر رہے ہیں جو آج تک ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی نا، آج وہاں آنکھیں کھل رہی ہیں. آج وہ پٹیاں اتر رہی ہیں. یہ عوام جو یہاں پہ پہنچی ہے نا، یہ پاگل نہیں ہے. یہ آج پہنچی اس لیے کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی ہے وہ چھینی گئی ہے. یہاں پہ لوگوں کو غلام بنایا گیا، ہمارے پیروں میں زنجیریں پہنائی گئی ہیں. یہاں جو 9 اپریل کی رات ہوا تھا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میں کتنا روئی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک آنیسٹ وزیر اعظم تھا جسے ہٹایا گیا. سازش کرنے والے بھی ہمیں پتہ ہے، سازش جنہوں نے کی تھی، جنہوں نے کروائی تھی، ہم سب جانتے ہیں. اور آج ہم یہاں اس لیے پہنچے کہ ہم تم سے نہیں ڈرتے. ہم نہیں ڈرتے تم سے. جاؤ، آؤ اریسٹ کرو خان صاحب سے پہلے ہمیں اریسٹ کرو. آؤ اریسٹ کر کے ہمیں لے کے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم لوگ کون ہو، تم لوگ کیا کر رہے ہو. اچھا، یہ جذباتی زہر ہے. اس وقت ہم نے دیکھا ہے خواتین و حضرات یہاں پر کافی نعرے بازی ہو رہی ہے، جذباتی ماحول ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو زبردستی قوم پر مسلط کرنے کے لیے عمران خان کو اس طرح ڈسکریڈٹ کرنا، الیکٹرانک میڈیا کا بائیکاٹ کروانا، پھر یوٹیوب جو ہے اس کو بھی بند کرنا، پھر بجلی جو ہے اس کو بھی غائب کرنا. اب تو یہاں بجلی آ گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہتھکنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں. تارٹ صاحب آپ بتائیے گا کہ صورتحال تو تبدیل ہو گئی ہے اور ایک مرتبہ پولیس کو بھی گما دیا گیا ہے کہ آپ وہ ادھر ہیں، خان صاحب نہیں ہیں. تو یہ اتھینٹک بات ہے کہ وہ ادھر ہی ہیں. جی، خان صاحب تو اتھینٹک بات ہے. ابھی یہاں پہ جو کنفرم کیا گیا ہے رہنماؤں کی جانب سے کہ خان صاحب ادھر ہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں گوندل صاحب کہ لوگوں کے لیے عمران خان ریڈ لائن ہے اور یہ پاکستانی
جتنی آپ جذباتی ہیں، جتنی اس امپورٹڈ مافیا سے تنگ ہیں، جتنی مہنگائی ہو گئی اور جس طرح سے مینڈیٹ کو چھینا گیا کہ اکثریت والی پارٹی باہر سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہے اور جن کی کم سیٹیں ہیں اقلیت والے ہیں وہ جناب آ کے جو ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو لوگوں کا صبر جواب دے چکا ہے. یہ مزید صبر ٹیسٹ کر کے جتنے لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں نا، یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ عمران خان کو گرفتار کر کے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی غلطی کریں گے کہ یہ دیکھ لیں نا کہ رات کی اس وقت کیا وقت ہو گیا، کیا ٹائم ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، خون کھول رہا ہے لوگوں کا. لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو میرے خیال سے یہ لوگ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے، عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے اگر یہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو. اچھا، بس یہ تقریباً جو ہے یہاں لیڈرشپ پہنچی ہے، میڈیا کے نمائندگان موجود ہیں، عوام بڑی تعداد کے اندر آ گئے ہیں. یہ یقیناً ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے، چونکہ عمران خان چوک کے اندر اس وقت نعرے بازی کا ماحول ہے. تھوڑا سا آگے اگر آپ دکھائیں تو لوگ بڑے جذباتی ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے اور چوک کے چاروں طرف اس وقت لوگ ہی لوگ ہیں، سارے ہیں. ماحول تبدیل ہوا ہے. آج ہم نے دیکھا ہے عوام آئی ہے، خواتین رہنماؤں جو ہے وہ بھی نعرے بازی کروا رہی ہیں اور یہ پوری صورت ہے. تو یہ ہم یہیں تک آپ کو بتاتے ہیں، چونکہ اس طرح کا کوئی سین اب بہت مشکل ہو گیا، بہت بڑی تعداد پہنچی ہے. پاکستانیوں نے عمران خان کے حق میں آج ایک مرتبہ پھر میلہ لوٹ لیا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.